عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ ماہ رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات کے اندر الحمدللہ قبلہ نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری دعوت القدم القدسیہ کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پلس مائنس، اور نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں۔ پہلا سوال میں یہی رکھوں گا، یہ پلس مائنس، یہ آپ نے پروگرام کا نام جو ہے وہ کیوں رکھا، اور اس میں آپ کیا ڈسکرائب کرنا چاہتے ہیں، ناظرین کو کیا بتانا چاہتے ہیں، اس پلس مائنس سے کیا مراد ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اول تو یہ کہ احساس کی بات کر دوں، ایسا لگتا تھا کل کی بات تھی کہ ہم اپنا پچھلے ماہ رمضان کا جیسے پروگرام کر رہے تھے، اور دیکھتے دیکھتے سال پورا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ہو گیا، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک سوچ ہے، اس کو پلس ہی کہیں گے آپ، سبحان اللہ۔ کیونکہ اس میں ایک ایسا احساس ہے جو آپ کو بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے، جی، آپ کو تعمیری اقدامات کی طرف لے کے جاتا ہے، آپ کو غفلت سے دور کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے، اور آخرت کی تیاری کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس کو احساس زندگی بھی کہتے ہیں، اور اس کو بہت سارے نام دیے جا سکتے ہیں۔ رہی بات پلس مائنس کی سر، تو سوچ کے دو زاویے ہیں، ایک مثبت ایک منفی ہے، ایک پلس ہے ایک مائنس ہے۔ آپ کسی کو فون کرتے ہیں، اٹینڈ نہیں ہوتا، اب آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو اب یہ کہہ دیں کہ دیکھ اٹھا نہیں رہا، یا اب یہ کہہ دیں لگتا ہے مصروف ہے۔ دو آپ کے پاس ہے، اور وہ آپ کی شخصیت کا تعارف ہے۔ یعنی میں نے جب پلس مائنس پر یا مثبت منفی سوچ کا جائزہ لیا، تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی شخصیت کا انٹروڈکشن بھی دیتی ہے کہ اس کی فرسٹ تھاٹ کون سی ہے۔ فرسٹ تھاٹ، آپ دروازہ نہیں کھل رہا، یعنی ایک شوہر گھر آئے، بیل کی اور بیل کی ناک کیا، دروازہ نہیں کھلا، نہ کھلنے پر اس کی فرسٹ تھاٹ کیا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہی ہوگی، اس کو آواز نہیں گئی ہوگی، یا کیا ہے، بس ایسے ہی فون پہ لگی ہوئی ہوگی، یا لفٹ نہیں کرا رہی ہوگی، کہ چلی تو نہیں گئی ہے، بجائے بتائے۔ یعنی آپ کی فرسٹ تھاٹ کیا آتی ہے، یہ آپ کی پرسنالٹی کا انٹروڈکشن ہے، آپ کی شخصیت کا تعارف ہے۔ کہ تو ہمیں اپنی سوچ میں مثبت انداز اختیار کرنا ہے۔ ہم جو یہ پروگرام کریں گے انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان میں، جو ہمارے مختلف ٹاپکس ہوں گے، اس ٹاپکس کو ہم انشاءاللہ تعالی لے کر چلیں گے کہ اس موضوع میں ہمیں پلس مائنس کیا ہوتا ہے، اس موضوع میں پلس مائنس کیا ہوتا ہے، اچھی بری سوچ کہہ لیں، پلس مائنس کہہ لیں، مثبت منفی کہہ لیں، خیر و بھلائی اور برائی کی سوچ کہہ لیں، اس کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارا ایک ورڈ چلتا رہتا ہے پلس مائنس، ہم نے اس کا نام پلس مائنس کر دیا۔ اگر ہم قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 کی طرف اگر ہم جاتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو اللہ پاک نے ہمیں اچھی سوچ کی طرف ہماری جو رہنمائی فرمائی ہے۔ جی، اللہ پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں ارشاد فرماتا ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سبحان اللہ۔ اس کا آپ ترجمہ، ماشاءاللہ بہت پیارا ترجمہ میں آپ کو سنا، ترجمہ کنز ایمان ہے۔
اور دیکھیے کسی مثبت سوچ اللہ پاک کی بارگاہ سے ہمیں عطا کی جا رہی ہے. کیا بات. پازیٹیو مینٹلٹی، پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو ڈائریکشن. اللہ فرماتا ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتا. نہیں جانتے. تو میرے سنت نے مایوسی سے نکلنے، اداسی سے نکلنے کے تعلق سے آپ سے ایک سوال ہوا، سوشل میڈیا پر ایک سوال ہے، میں نے سوال کیا اور میری سنت نے جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام کا بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا، اور یہ ابھی میں نے پڑھا تو مجھے وہ بات کنیکٹ ہوئی کہ جب آپ کو شفا ملی حضرت ایوب علیہ السلام کو، جی. آپ بیمار رہے ایک عرصے تک، جی. امتحان تھا آپ کا، جی. تو کسی نے آپ سے آپ کی طبیعت کے تعلق سے پوچھا ہوگا کہ وہ وقت کے تعلق سے جس میں بیمار تھے، تو کہا وہ اس وقت کی ایک خوبی آپ نے بیان کی جب بیمار تھا، اور وہ خوبی یہ بیان کی کہ مجھے دن میں 2 دفعہ یہ آواز آتی تھی کہ ایوب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ اللہ اور وہ آواز سے میں محروم ہو گیا ہوں. اللہ. یعنی یہ اب دیکھیے یہ سوچ دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام نے کتنی خوبصورت بات کی، پازیٹیو. حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کعبہ مشرفہ کے پاس چھوڑ کے جا رہے تھے، جب کچھ بھی نہیں تھا، آپ کے پاس چھوٹا سا ایک ٹفن جس کو ہم آج کی لینگویج میں کہہ لیں، جی. کچھ پانی اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں جو چند دنوں کے لیے بھی شاید جو تھیں. جب آپ چھوڑ کے جا رہے تھے تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں کس کے آسرے چھوڑے جا رہے ہیں، یہ بیابان کوئی بھی نہیں ہے، نہ انسان ہے، کوئی بھی نہیں، ہم 2 ہی، حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے اور ایک آپ تھی، یعنی ماں اور بیٹے، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے. تو آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات، ایک بڑا خوبصورت سوال کیا ہے. اچھا یہ بتا دیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیے کیا آپ کی زبان مبارک سے کیا نکلا. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اللہ کے حکم سے کرے تو جائیے، اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، ہے نا. سوچ دیکھیے، پازیٹیوٹی دیکھیے، اللہ پاک پر کتنی خوبصورت انداز سے ان کا جیسا ہے نا کہ وہ حدیث قدسی ہے کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے جی. میں ویسا ہی اپنے بندے کے ساتھ ہوں، کہ میرا بندہ جیسا میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہوں. تو یہ مثبت سوچ پیدا کرنے، کیونکہ ہمارے یہاں جو بہت سارے مسائل ہیں، ان بہت سارے مسائل کی ایک بنیادی وجہ ہماری نیگیٹو مینٹلٹی ہے. ہم ایمیجیٹ جو ویری فرسٹ تھاٹ آتی ہے نا، ہمارے ویری فرسٹ جو ہمارے ذہن میں بات جو کلک کرتی ہے، وہ انفارچونیٹ وہ نیگیٹیوٹی ہے. کیا وجہ ہے یہ سوچوں میں خرابی کیوں آ رہی؟ یہ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہے. کچھ ماحول، اس میں بہت زیادہ ماحول بڑا اثر رکھتا ہے، اسپیشلی جب آپ اپنی فیملی کی طرف غور کرتے ہیں. جب میں ماحول کی بات کروں گا تو ڈیفینیٹلی وہ پہلے گھر سے شروع ہوگا. کہ جو بھی بچہ گھر سے باہر چلا ہے یا گھر سے باہر نکلا ہے تو وہ چند سالوں کے بعد ہی گھر سے باہر نکلا ہے، اور اس کا ایک ٹائم گھر کے اندر گزرتا ہے. اب جب وہ اپنے والدین کو آپس کی ڈسکشن میں نیگیٹو دیکھتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ کسی چیز کی بات چیت ہوتی ہے نیگیٹو دیکھتے ہیں، یا اس کو کہیں بھیجا جاتا ہے تو اس کو نیگیٹو سوچ دی جاتی ہے، منفی سوچ دی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے اندر یہ منفی سوچ کا جو ایک رجحان ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی تربیت، اس کی پرورش جو تھی وہ اس انداز سے کی گئی. اگر ہم شروع سے ہی اگر اپنے بچوں کو پازیٹیو دیں گے، اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کہیں جا رہے کہیں آ رہے ہیں، اور اگر ہم اس سے اچھی سوچ دیں گے، بیٹا اچھا سوچو، بیٹا اچھا سوچو، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، ابو دیکھے نا ایسا ہو گیا، بیٹا دیکھے نا اس کا یہ ہو گیا، آپ سوچو کہ اگر اس کے علاوہ یہ ہو جاتا تو کیا ہوتا، یہ ہو جاتا تو کیا ہوتا. ہمارے بڑے بوڑھوں نے بڑی ہمیں اچھی سوچ دی تھی. پتہ ہے آپ کو بھی اندازہ ہوگا، آپ کو ایک ورڈ یاد آ جائے گا کہ ہم گھر میں سنا کرتے تھے. آج بھی بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں نا، وہ یہ لفظ ہمارے کانوں میں بعض اوقات ان کی زبانوں سے آ جاتا ہے، وہ آپ کو بھی یاد آ جائے گا.
جب کبھی جیسے کوئی موبائل کھو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی لاس ہو گیا، کوئی ایسی مرض آ گیا، تو ہمارے بڑے بوڑھے آ کر ہمیں ایک بات کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، چھوٹی میں ٹل گئی. ایسے ہی یاد آتا ہے؟ بالکل. ہاں، چھوٹی میں ٹل گئی. یہ مثبت سوچ کی طرف ہماری رہنمائی وہ کرتے ہیں جن کے بارے میں ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے انگوٹھا چھاپ ہیں. یہ انگوٹھے چھاپ کہہ لے، جن کو ہم انگوٹھا چھاپ کہتے ہیں، انہوں نے ہم کئی پڑھے لکھوں کو جو ہے نا سوچ کے معاملے میں پیچھے چھوڑا ہوا ہوتا ہے. صحیح. تو یہ سوچ جو ہے نا، یہ ایک تو گھر کا ماحول، پھر بندہ باہر نکلتا ہے تو اس کو ایک ٹیچر ملتا ہے، یعنی ماں باپ کے بعد جو اس کو پہلے ملتا ہے وہ ٹیچر ملتا ہے، استاد ملتا ہے. اب استاد میں مثبت سوچ ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے یا وہ خود بیچارہ اپنا منفی سوچ کا مارا ہوا ہے. صحیح. تیسری جو اس کو جو بات ملتی ہے یا جو راستہ ملتا ہے وہ اس کی گیدرنگ ہے، صحبت ہے. یہ تھرڈ آتا ہے. فرسٹ گھر، اور گھر کی صحبت، والدین اسپیشلی. سیکنڈ اس کو ٹیچر، اور تھرڈ میں اگر میں کہوں تو دونوں چیزیں ساتھ اگر ہم ڈسکس کر لیں، پڑوس اور گیدرنگ. صحیح. کیونکہ بچہ آس پاس پڑوس میں بھی اٹھتا بیٹھتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سوچوں میں جو نگیٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی ایک کہہ سکتا ہوں بنیادی وجہ یہ. اب ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، جی. ان کی اپنی رائے ہوگی، میری اپنی رائے ہوگی. میں ایک بات کر کے چاہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا کنکلوڈ ہو جائے، یہ سوچ میں خرابیاں کیوں آتی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ جب انسان خود اندر سے اس کے اندر اپنے اندر خرابیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، اور جب یہ دوسروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو عربی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے المرء یقیس علی نفسہ، کہ بندہ دوسروں کو بھی اپنے جیسا ہی گویا کہ سمجھ رہا ہوتا ہے. تو چونکہ اس کے اندر اپنے اندر خرابیاں موجود ہیں، لہذا دوسروں کو بھی یہ انہی خرابیوں کے اوپر یا انہی باتوں کے اوپر یہ جج کر رہا ہے. تو یہ اس کی نیگیٹو جو اس کی ذات کے اندر موجود ہے، یہی اس کی سوچ میں بھی آ رہا ہے، اور یہ دوسرے پر بھی جو ہے وہ جسے بولے امپلیکیبل جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. آپ نے تو میری بات کو کنٹینیو کیا نا. جی. کہ اس کے پہلے تو آپ کا سوال یہ تھا کہ آدمی کی سوچ کیسے خراب کیوں ہوتی ہے. جی. ہم نے کہا کہ سوچ کے نیگیٹو ہونے اور منفی ہونے، مائنس ہونے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے. اب چونکہ وہ ہمارے ایک میمنی میں ایک محاورہ کہلاتا ہے کہ جس کو پیلیا ہو جاتا ہے نا، اس کو ہر چیز پیلی نظر آتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ سمجھانے کے لیے. اور ویسے بھی ایک پریکٹیکل چیز یہ ہے کہ جب آنکھوں میں پانی ہو تو شے دھندلی نظر آتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. جب آپ کے سوچوں پر منفی، بدگمانی اور نیگیٹیویٹی کا پانی چڑھا ہوا ہوگا تو آپ کو یہی آئے گی. اچھا، یہ بھی ایک آپ نے جو بات کی، اس سے میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ ایک بدقسمتی کے ساتھ ایک شخص کی عادت ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی. جو وہ جھوٹ بولنے کی عادت کی وجہ سے اس کے ساتھ ایک پرابلم ہو جاتا ہے کہ اس سے ساتھ اگر کوئی سچ بول رہا ہوتا ہے نا تو سمجھے جھوٹ بول رہا ہے. صحیح. بولا جیسا میں ہوں یہ بھی ایسا ہی ہوگا. تو یہ جو عادتیں جو ہے نا، اس کی وجہ سے بھی آپ نے صحیح کہا کہ کوئی اور شخص اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہوتا ہے تو آدمی اس کے بارے میں بھی نیگیٹو سوچ رہا ہوتا ہے. تو سوچوں کو درست کرنے کے لیے اچھی صحبت کا ہونا بہت ضروری ہے، جو آپ کو بار 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 مثال جیسے آپ اور میں ایک دوست ہے. اب میں آپ کے پاس آتا ہوں کوئی بھی ایسا پرابلم لے کر. اب آپ میرے پرابلم ایسے مثال کے تو میں کسی کی بات لے کر آتا ہوں کہ یار سلمان بھائی دیکھو یار فلاں نے یوں کر دیا، یوں کر دیا. صحیح آدمی نہیں ہے. اب آپ کے پاس دو راستے ہیں. یا تو آپ مجھے کہیں کہ ہاں یار صحیح بولے، وہ صحیح آدمی نہیں ہے. آپ کو پتہ آپ یہ کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے یہ میرے زیادہ قریب ہو جائے، ہماری دوستی پکی ہو جائے، اور ہم مطلب کہ یوں تھوڑا اور اچھا ماحول بن جائے گا ہمارا. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ مجھے کہیں گے کہ اللہ آپ کو صبر عطا کرے. دیکھیے یار میں نے اس کے اندر یہ دو چار باتیں اچھی بھی دیکھی ہیں. یعنی آپ مجھے میری نگیٹیوٹی سے میری پازیٹیوٹی کی طرف میرا سفر کروائیں گے آپ، نہ کہ میری نیگیٹو گاڑی میں سوار ہو کر، یعنی میں ایک نیگیٹو موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہا ہوں، چل بھائی میں بھی تیری ڈبل سواری میں بیٹھ گیا ہوں. وہ بھی الٹا سوچ، میں بھی الٹا سوچتا ہوں. نہیں، آپ میری گاڑی کو ٹرن کرائیں گے. آپ جو جا رہے ہیں اچھا پہلو بھی ہے، اور مجھے آپ مطلب اس بات کی طرف راضی کریں کہ میں اس کے بارے میں اچھا بھی سوچوں. جب آپ اچھا سوچیں گے نا، میں تو یہ غور کر رہا ہوں، مجھے ایک نہیں جانتا تھا کہ اسلام بھائی کو، ان کے اندر یعنی میں جب بھی ان کی کئی بات سنتا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار یہ اتنا منفی کیوں سوچتے ہیں. گفتگو میں انداز ہو جاتا ہے. آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو مطلب
کسی کی عادت ہوتی ہے غیبت کریں، بیٹھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ابھی تھوڑی دیر میں غیبت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اب یہ کسی نہ کسی کی برائی کرے گا تب جا کر اس کی وہ آدھا پونا گھنٹہ پورا ہوگا. تو یوں کسی کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے اب اس کو نیچر کا اندازہ ہو جاتا ہے. یہ تو ایک واضح سی بات میں کر رہا ہوں. تو اب ان کی جب میں گفتگو کہیں بھی بیٹھ کر میں سنتا تو میں ان کے اندر سے بدگمانی اور بدظنی اور نیگیٹیوٹی ان کے اندر سے نکلتی تھی. اب مجھے کبھی موقع یوں مل نہیں رہا تھا. ایک دن مجھے موقع یوں ملا کہ انہوں نے خود ہی مجھے کہا کہ کیا میں پریشان ہوں، کیوں نیند نہیں آتی، بے چین رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، وہ ہے آپ کے پاس اس کا حل؟ اب مجھے تو اس نے بول دے دی. میں کہا چل بھائی. تو 5-7 منٹ میں نے ان کو عرض کی کہ اگر برا نہ مانے تو عرض کر. تو برا نہ ماننے بھی ایک محاورہ ہوتا ہے، ورنہ نصیحت تو برا لگا ہی دیتی ہے. اللہ. تو ہمیں تو کوئی کہتا ہے برا، آپ برا نہ مطلب بات کو، میں کہا بات سنوں گا تبھی بتاؤں گا، پہلے سے کیسے کہہ دو کہ آپ کی بات بری لگے گی کہ نہیں لگے گی. تو اب وہ مطلب میں نے پھر ان کو درخواست کی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اچھا سوچیں اور حسن ظن قائم کریں، پڑھ لیں حسن ظن کیا ہے، بدگمانی کیا ہے. تو تھوڑا انہوں نے ایک تو سوال کیے، ان کو بھی ایک ایسا لگا کہ یار یہ مجھے کون سا فارمولا بتا دیا. خیر میں نے ان کو وہی عرض کی جو مجھے میرا لگا کہ میں ان کو عرض کر دوں. سلمان مدنی شاید ایک ہفتے کے بعد انہوں نے مجھے ملاقات کر کے کہا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، میں نے اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کی، مجھے اب نیند صحیح آ رہی ہے، کیا بات. مجھے سورا سکون فیل ہو رہا ہے. واہ. یعنی میں اس کی خوبی محسوس کروں گا کہ جنہوں نے میری بات کو وہ نیگیٹو نہیں لیا، پوزیٹو لیا. صحیح. ورنہ وہ کہہ دیتے کہ اب یار اس سے تو وہ پوچھنے گیا تھا، اس نے میرے ایپ کھولنے شروع کر دیے. اب نہ میں نے آپ کو نام بتایا، نہ آپ اس کو جانتے ہو، نہ اس کے بعد میری اس شخص سے اس موضوع پہ کبھی کوئی بات ہوئی. واہ. بس وہ ہو گیا مطلب بعد بھی پیچھے تھوڑی پڑ جاتا ہے کسی کے کہ بھائی کیا ہوا، دوبارہ آپ مثبت ہی سوچ رہے ہو نا. تو پہلے کہ آپ تو میرے بارے میں مثبت سوچو کہ میں نے مثبت سوچنا بند، میں مثبت سوچنا ہی رکھا، میں کیوں اس کے بارے میں نیگیٹو سوچوں. درست فرمایا. تو انشاءاللہ اس سے آپ کی ہماری طبیعتیں بحال ہوں گی. یعنی میں نے کئی لوگوں کو، ہمارا جو پہلے تو یہ پہلا سیگمنٹ ہی ہے کہ ہم سوچوں کو اپنی درست کریں. صحیح. کیونکہ جن کو بلڈ پریشر ہے، جن کو شوگر ہے، جن کو مطلب کہ وہ ہائپر ٹینشن کیا بولتے ہیں آپ، بلڈ پریشر، ہاں ایک الگ چیز، ذہنی تناؤ بھی ہوتا ہے، ذہنی تناؤ بھی ہوتا ہے، اسٹریس ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، انزائٹی ہو جاتی ہے، مطلب اس طرح کے نئے نئے نام بھی آئے ہوئے ہیں نا، ایسا ہی یہ آ جاتی ہے. میں ان تمام سے یہ درخواست کروں گا کہ میں نہیں کہتا کہ آپ کی ان امراض کی وجہ یہی ہوگی جو میں کہنے جا رہا ہوں، لیکن اگر آپ غور کریں اور اپنی سوچ کو مثبت کریں، پوزیٹیو اچھا سوچیں. کوئی اگر جیسے میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے اور آپ کو موقع ملتا ہے کہ اس کی غلطی کی آپ اصلاح کریں، تو میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ سب سے پہلے آپ اس غلطی کرنے والے کے پاس خود کو کھڑا رکھیں کہ اگر آپ سے یہ غلطی ہوتی تو آپ غور کریں وہ کون سی وجوہات تھی جس کی وجہ سے آپ سے غلطی ہوتی، نمبر 1. پھر آپ یہ دیکھیں اگر میری کوئی اصلاح کرنا چاہتا تو آپ وہ کون سی چیز کو پسند کرتے کہ میری اس طرح اصلاح کی جاتی. پہلے غلطی کرنے والے کی جگہ پر خود کو رکھیں، پھر سوچیں، اس کے بعد آپ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی. تو اگر ہم نیگیٹو کی سوچ سے نکل کر پوزیٹیو کی طرف جائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی رحمت سے کہ ہماری کئی بیماریاں، پریشانیاں نہ صرف دور ہوں گی بلکہ جو آپسی تناؤ ہے نا، آپسی کھینچاؤ ہے، یہ بھی امید کرتا ہوں کہ شاید کم ہونا شروع ہو جائے گا. اب ماہ رمضان میں سوچ نہیں بدلیں گے تو کب بدلیں گے. درست فرمایا. مرحبا. کالز بھی ہیں ہمارے پاس، کالز کو شامل کرتے ہیں. جی. افطاری کے ٹائم یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں افطار وغیرہ کم ہوتی ہے وہ گھر والوں پر غصہ کرتے ہیں کہ افطاری کم کیوں بنائی ہے، آج یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں. مینیو سیٹ کر لیتے بھیا. رمضان کون سا اچانک آ گیا کہ صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ رمضان ہے. اگر ایسا ہی تھا تو مینیو سیٹ کر لیتے کہ بھائی پہلے روزے میں یہ، دوسرے میں یہ، تیسرے میں یہ، بیٹھ کر آپس میں مشاورت کر لیتے. اگر آپ کو اتنا اپنا وہ مینیو کا وہ سب ہے، تاہم یہ باتیں لڑنے جھگڑنے کی یا یہ باتیں ناراضگی کی نہیں ہے. آپ ایک تو یہ کہ جیسا بجٹ ہوگا ویسی سحری افطار ہوگی. دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ بنانے والے کی طبیعت میں بھی کچھ ناسازی ہو،
واقعی اگر آپ سوچ لینا، وہی مثبت سوچ کی بات آ گئی. ماشاءاللہ سوال آپ کا یہی تھا کہ اس پہ ہم مثبت مائنس سوچ سکتے ہیں. اگر کوئی چیز کمی ہے تو یہ کہنے کے بجائے کہ آپ نے کب بنایا، اب یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ طبیعت تو ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے سر میں درد ہو، پہلا روزہ تھا، بعدوں کا روزوں کی عادت نہیں ہوتی، تو پہلا روزہ مطلب کہ یوں کئیوں کے لیے آسان نہیں ہوتا، پورا دن ایک وقت تک بھوکا پیاسا رہنا. تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ کوئی مطلب ناراضگی والی، مجھے تو یہ اس میں تو ناراضگی کا کوئی پہلو بھی نظر نہیں آتا. اللہ، پتہ نہیں کیوں یہ کوئی موضوع ہی نہیں ہے جس کو آپ بولے کہ یہ کوئی ناراضگی والا نان ایشو، موضوع ہے. نان ایشو. بالکل کوئی ہے ہی کوئی نہیں کہ مطلب یہ پانی سے بندہ افطار کر سکتا واہ ہے، واہ سے واہ. افطار کر لیتا ہے. اب یہ جو مطلب کہ طرح طرح کی چیزیں ہیں تو یہ نہیں ہے. اور پھر اس وقت میرا مشورہ، اگر مثال کے طور کوئی فیلنگ ہے بھی تو اس ٹائم پہ شیئر کرنے کے بجائے خوش دلی کے ساتھ اللہ کے رضا کے لیے افطار کریں، دعا کریں، مغرب پڑھیں، اور ایک نارمل پھر کھانا وانا کھائیں، اس کو بھی کھانے دیں، خود بھی کھانا کھا لیں. تو پھر یہ کہ آپس میں کچھ ایسا بات کر لے کہ کل سے اگر ہم تھوڑا یوں بنا لے تو ہو سکتا ہے سامنے سے کہہ دیں کہ بن تو جائے گا، سامان ہوگا تو بنے گا، پیسہ ہوگا تو بنے گا. تو یہ آپس کی، یعنی میں یوں سمجھتا ہوں کہ آپس کی ڈسکشن سے، اور وہ بھی پولائٹ ڈسکشن سے، نرم ڈسکشن سے بھی مطلب بات کی جا سکتی ہے. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ میں تو پرسنلی طور پہ اس بات کا قائل ہوں کہ ہماری سحری اور افطار میں جتنی گھر کی عورتوں اور خواتین کی جو کوشش ہے اور جو ان کی محنت ہے، ان کو تو میں تو پرسنلی طور پہ اپریشیٹ کرتا ہوں. معاملہ صرف بیوی اور بہنوں کا نہیں ہے، معاملہ اپنی ماں کا بھی ہے. کہ میں تو شروع سے دیکھ رہا ہوں، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہے یا گھر کی کسی بھی عورت کی شکل میں ہے، سحری اور افطاری کی تیاری کی ذمہ داری گویا کہ ان کی ہے. ہمارے آنے سے پہلے کھانا تیار، ہمارے اٹھنے سے پہلے سحری تیار. اور بنانا سب کے لیے ہے، اور کھانا سب سے آخر میں. سب سے یہ بھی ہے. یہ سروسز ہے نا، ان کے ایسا کوئی رمضان بونس بھی نہیں ملتا نا ان کو. ایسی بات ہے. یہ سیلری پہ تھوڑی کام کرتی ہیں. اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. اور ان کو بھی چاہیے کہ اگر وہ گھر میں، دیکھیں یہ میں پوزیٹیو کی طرف جا رہا ہوں، ان کو بھی چاہیے کہ اگر گھر میں جیسے کہ 2-3 ہی ہیں، آج کیا ذہن بنتا ہے کہ میں کیا سحری بناؤں، میں کیا افطار بنا لوں، آپ بتائیں تو میں ایسا کر لوں. پکا نہ تو آپ کو ہے ہی، یہ تو ہے ہی کہ مطلب کوئی الگ سے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، پکا نہ تو ہے. تو آپس کی، جیسے کہ آپ کا موڈ ہو رہا ہے کہ یہ کھا لوں گا تو کسی کا موڈ نہیں ہو، آپس کی ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے گی. تو ماہ رمضان میں تو محبتیں ہی ہوں گی، اور کیا واہ واہ واہ. یہ تو رحمت بھرا مہینہ ہے، مرحبا. اس میں زحمت کہاں سے آ گئی یار. کیا بات. مرحبا. کال شامل کرتے ہیں. سوچوں کو کس طریقے سے اچھا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم گاڑی کی ٹینک فل کروائیں گے تو باقی لوگوں نے بھی استعمال کرنی ہے، تو میں کیوں فل ٹینک کرواؤں، میں اتنا ہی ٹینک بھرواتا ہوں جتنا میں نے استعمال کرنا ہے. ایسے ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ میں کیوں بجلی کا بل پورا دوں، میں نے تو صرف ایک کمرے کی بجلی استعمال کی ہے، باقی لوگ بھی کوئی اپنا حصہ ڈالیں. سوچوں کو کس طرح اچھا کیا جائے. دیکھیے اس میں ون وے ٹریفک تو نہیں چلائی جائے گی. اس میں اگر وسعت ہے تو ٹھیک ہے، اصل میں ایک گھر کی گاڑی ہوتی ہے، اور ایک ہی گاڑی ہے، جو بھی اسٹارٹ کرے گا اس کو سگنل ملے گا پیٹرول بھراؤ. اس بہانے کو گاڑی بھی نہیں لے جاتا. تو یہ ہم مشورہ دے رہے ہیں یا ویسے ایک بات بتا رہے ہیں؟ میں ابھی آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ عموماً جو کمبائنڈ فیملیز ہوتی ہے نا، جیسے ایک گھر کی گاڑی ہے تو وہ بیٹا بھی چلا رہا ہے، تو والد بھی چلا رہے ہیں، تو اور بھی فیملی چلا رہی ہوتی ہے. تو پھر اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس کا پھر سے پیٹرول ڈالا، یعنی جو لے جائے وہ پیٹرول بھرا پائے. تو یہ ہے کیسے. تو اس میں آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جانی چاہیے کہ جو جتنا سفر طے کرے اتنا وہ پیٹرول اس میں ڈلوا دے. یہ اچھا ہے. اور اگر کوئی ایک ہی کمبائنڈ فیملی کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے تو پھر وہ سب کے ساتھ اس کے حساب سے وہ ایکول تقسیم کیا جائے. یعنی میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ ایک پر بوجھ ڈالنا یہ مناسب لگتا نہیں ہے. آپ کو والنٹری کہہ دیتا ہے کہ آپ جتنا استعمال کرنا کرو، میں ہوں، تو ٹھیک ہے، ویسی سخاوت بھی مل جاتی ہے ملنے والوں کو. اور کیونکہ پھر اس میں کوئی غلط استعمال کرتا ہے، کوئی درست استعمال کرتا ہے. مگر یہ آتی تو ہے یہ سوچ کہ یار میں کیوں بھراؤں، میں خالی رکھے تو وہ استعمال کیے. لیکن یہاں تو کسی کے استعمال کرنے کی تو دور کی بات ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ایک ہی آدمی چلاتا ہے، ایک ہی چلاتا ہے، کوئی اور چلائے گا نہیں. کئی دفعہ کسی کی کار میں بیٹھتے ہیں نا، تو اس کا جو پیٹرول کا فیول کا جو کانٹا تھا نا، وہ ای پر ہی ہوتا ہے، اینڈ پر ہی ہوتا ہے.
اچھا اس کے علاوہ کسی اور نے گاڑی چلانی بھی نہیں ہے. اچھا ہماری ہمت نہیں ہوتی اس کو بولنے کی کہ یار یہ رک گئی تو میں بھی ایک اللہ آپ کا بھلا کرے, ایک مدرسۃ المدینہ کے اجتماع تقسیم اسناد میں بیان کرنے کے بعد واپس آ رہا تھا, تو وہ اسلام بھی ہمیں چھوڑنے آ رہے تھے, تو ان کی گاڑی میں بھی وہ جو ریزرو کی بتی تھی وہ جل رہی تھی. میں نے کہا گاڑی کہہ رہی ہے پیٹرول مجھ میں ڈلوا لے. اصل میں یہی کہنا چاہ رہا تھا, میں نے کہا یہ نہ ہو کہ رستے میں نہیں وہ اب جو پیسنجر ہے اس کو تو پتا ہے نا کہ میں تو اسٹیئرنگ میں بیٹھوں گا نہیں, رک گئی تو جو مجھے خدمت کرنی ہے مجھے ہی کرنی ہے گاڑی کی پیچھے سے, ٹھیک ہے. تو یہ اچھا اب یہ کہ یہ قلبی کیفیت ہے جو میں اس کو ریئلائز کرنے میں کہا, جو میری ناقص عقل میں آیا ہے, پیسہ نکلتا نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ اچھا یہ دیکھ کے خون جلا رہا ہے, پیٹرول الگ جل رہا ہے, خون الگ جل رہا ہے, اسی کو ہی 1 گھنٹے کے بعد 1 دن کے بعد بھروانا اسی کو ہی ہے, چلانا بھی اسی کو ہی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ کل اس کو یہ پتا چلا ہے کہ آج میں لے لوں تو کل پیٹرول 50 روپے سستا ہو چکا ہوگا تو میں کل بھرواؤں گا, بلکہ شاید اس کو یہ ہوگا کل پیٹرول اور مہنگا نہ ہو جائے. تو پیٹرول تو مہنگا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اگر اچھا یہ تو آپ کا اپنا, جس کو آپ جو مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں, آپ کی موٹر سائیکل کی چابی ریزرو میں کب سے, اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ رکے, کب میں اس کو زمین پر اس کو پیار سے لٹاؤں, اور کب اس کے پیٹرول کے ٹینک پر میں زور سے ہاتھ ماروں اور یہ آٹے کا ڈبہ کا تھوڑا بہت آٹا نکالے, پھر یہ اس کے کاربیٹر کے اندر تھوڑا پیٹرول جائے, پھر میں اس کو اٹھاؤں, سب کو میں دکھاؤں کہ دیکھو میں کہتا مطلب کہ پیسے والا آدمی ہوں, پھر میں کک ماروں, 4 ککوں کے بعد یہ سٹارٹ ہو جائے گی. اچھا جب یہ اس کو لٹا کے جاؤ ڈبے پر ہاتھ مارا تب آپ کے اندر یہ ہوگا اب جو پیٹا پیٹرول پمپ آئے گا نا میں بھروا لوں گا. اب یہ جا رہے تو یہ چل تو رہی ہے, گھر تک پہنچ جائے گی, اللہ پھر بھی پیٹرول پر آتے نہیں ہے. یہ جتنے موٹر سائیکل چلانے والوں میں ایک تعداد میری تائید کرے گی ایسا ہی ہے کہ یار یہ تو آیا ہے بھائی. اچھا پیسہ آپ ہی کا جانا ہے, کوئی بٹوے میں ایسا نہیں ہے کہ صبح یہ 200 روپے 300 روپے ہو جائیں گے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بس نہیں بڑھانا, یہ ای پر ہی رہنا ہے. وہ ریزرو کا ریزرو, اچھا کہ ریزرو ہونا ہی اس بات کی علامت ہے ڈلوا لے کہ آپ ڈلوا لے, آپ اس کو یہ بدل ریزرو فنڈ ملا ہوا ہے آپ کو کہ یہ بات پیٹرول پمپ تک پہنچانے کے لیے. صحیح. تو یہ ہے, تو اس طرح مطلب کہ فیملی میں اگر کوئی ایسا آ جاتا ہے تو اچھی بات ہے کہ یار چلو کوئی اور استعمال کر لے گا, میں ہی ڈلوا دیتا ہوں. میں اس وقت اگر پوزیٹو کی طرف جاتا ہوں, ماں باپ ہیں اور اولاد اچھا کماتی ہے اور لگتا ہے کہ یار والدین پر لوڈ نہیں پڑنا چاہیے, اور آپ کو پتہ ہے کہ امی گاڑی لے جائے گی, ابو گاڑی لے جائیں گے, یا مطلب اور بھائی بہنوں کے استعمال میں آ جائے گا. اور اگر آپ یہ انشاءاللہ کرتے ہیں رضاکارانہ طور پر والنٹری اگر کوئی چیز کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ بھی ایک طرح سے فیملی کی خیر خواہی ہوگی, اور اللہ نے چاہ تو ہو سکتا ہے یہ صلہ رحمی کے طور پر بھی آ جائے, بھلائی کے طور پر بھی آ جائے. تو لیکن میں آپ تمام فیملی والوں کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ لوڈ مت ڈالیں کسی پر بھی. اس وقت مہنگائی کا دور ہے, پتہ نہیں چلتا کون بیچارہ کس پوزیشن کے اندر. درست فرمایا. اور دوسرا جو ان کے سوال میں ایک اور بات بھی تھی, بجلی جو ہے استعمال کر رہے ہیں اور بل جب آ رہا ہے تو بولے بھائی ہم اتنا بل کیوں بھریں, ہم تو اتنا نہیں. اصل میں یہ سب انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, یہ کمبائنڈ فیملی میں یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ مطلب کہ ایک بھائی ہے اس کے کمرے میں اے سی نہیں ہے, دوسرے بھائی کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے, جی تو ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں تو پرابلم, ایک بنگلے میں رہتے ہیں کیونکہ کمبائنڈ بنگلے ہوتے ہیں, لیکن سب کے میٹر کے بل ویسے تو الگ ہی ہوتے ہیں. صحیح. لیکن اگر ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی کمبائنڈ چیز ہو کہ ایک شادی شدہ بھائی ہے, ایک غیر شادی شدہ بھائی ہے, دونوں ساتھ ہی رہتے ہیں, جی, اب بجلی کا بل آتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کے بجائے یہ ایک دوسرے پر لوڈ ڈالتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں انڈرسٹینڈنگ کرنی چاہیے, یونٹ وائز بات کر لینی چاہیے, ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ یار آپ یوں اور آپ یوں آپ یوں, وہ ہر وہ بات جس سے جھگڑا ہو اور آپس کے تعلقات ڈسٹرب ہوتے ہوں اس کو مطلب کہ ختم کر دینا ہی بہتر ہے. ایسے مجھے حدیث پاک یاد آ رہی ہے, کیا بات, آپ نے کتنی خوبصورت بات کی یہ توجہ دلائی ہے کہ اگر کوئی کسی کی بات وسعت ہے تو وہ دوسرے کے لیے فائدے والی کام کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے کہ اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچائے تو اسے چاہیے کہ اسے فائدہ پہنچائے. ایک یہ. دوسرا ارشاد فرمایا کہ اپنے ڈول سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ڈول سے دوسرے کے ڈول میں پانی ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے. خیر الناس من ينفع الناس, بہتر بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے. سبحان اللہ. اور یہاں یہ ہے کہ اگر باپ گاڑی لے جائے گا نا جی
تو اس کو یہ ہوگا کہ یار چلو 500,000 کا پیٹرول ڈلوا لو، بچوں کو کام آ جائے گا۔ واہ واہ، کیا بچے سوچتے ہیں کہ یار میں 1500 200 کا 2000 کا پیٹرول ڈلوا لوں تاکہ امی ابو کو کام آ جائے گا؟ اس میں ماں باپ کی سوچ ہمیشہ اولاد کے لیے غالب رہتی ہے۔ ہاں، وہ اولاد بڑی خوش نصیب ہے جن کی سوچ اپنے ماں باپ کے لیے اتنی پازیٹیو وہ غالب ہو جاتی ہے۔ مرحبا جی، کون؟ پلس مائنس میں سوال عرض ہے نگرانی شورا سے کہ بعض اوقات بڑا ویژن رکھ کے چلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ارشاد فرمائیے کہ ہمیں بڑا سوچنے میں کیا چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب نیت ہوگی تو اللہ پاک منزلیں آسان فرماتا رہے گا، بالخصوص یہ جو دن چل رہے ہیں احتیاط کے، چندہ جمع کرنے کے، بڑے لوگوں کے پاس جانے کے لیے کیا ویژن رکھنا چاہیے؟ ویژن اللہ کی مدد ہے، مطلب ویژن تو یہی ہے کہ میں ایک بڑا ڈونیشن کروں گا اور دین کے لیے ایک بڑی خدمت کروں گا، ایک دین کا بڑا کام کروں گا، ایک عمدگی کے ساتھ کام کروں گا، تو ویژن ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ اپنے رب کی رحمت اور اپنے رب کی مدد پر ہی بندہ نظر رکھے گا، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ ہم کام کریں گے تو یقیناً اللہ پاک کی مدد آتی ہے۔ دوسرا، اس میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ لوگ آپ کے ساتھ چل نہیں پاتے۔ دیکھیں، لیڈر ایک ہی ہوتا ہے، لیڈر 10 نہیں ہوتے۔ تو سب جو آپ کو فالو کریں وہ آپ کی سوچ سے متفق ہے۔ اب آپ بولو آپ جیسا میں سوچتا ہوں ویسا ہی سوچو، انہوں نے اپنی سوچ اتنی رکھی ہے کہ جیسا یہ سوچے گا ہم ویسا سوچیں گے، واہ، ابھی تو آپ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ صحیح، تو آپ کو زیادہ تر یہ کام کرنا ہے، پھر ساتھ ساتھ ایسے سپورٹنگ آ جاتے ہیں جو ماشاءاللہ اچھے سے اچھا سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے۔ پھر اگر کوئی مثال کے طور پر ساتھ نہیں بھی دیتا تب بھی پازیٹیو رہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں نا، ساتھی کے پکارو، ہائے ہائے ہائے، ساتھی ہو تو جواب آئے، جی، پھر جھنجھلا کر سر دے پٹ کو چل رہے مولا والی ہے۔ ایک مثبت سوچ والا شخص اپنے ویژن پر نظر رکھتا ہے، جبکہ وہ شرعاً درست ہو، اخلاقاً درست ہو، عرفاً درست ہو، ہر حوالے سے درست ہو، تو مطلب کہ یہ ایک ریئلٹی کے اوپر بندہ پہ چلتا ہے اور اللہ کی رحمت پہ نظر رکھتا ہے۔ اگر گرتا بھی ہے تو پھر اٹھ کر پھر چلتا ہے، گرتا ہے تو پھر اٹھ کر پھر چلتا ہے، اور ایک دن اللہ پاک اسے منزل عطا فرما دیتا ہے۔ مرحبا، کون؟ میرا نام ہنی ہے، میں پاک پتن شریف سے عرض کر رہی ہوں۔ میرا نگران شورا سے یہ سوال ہے، ہم تو چھوٹے بچے ہیں اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر ہم رمضان میں کیا کریں؟ شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔ آمین وَإِيَّاكُمْ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے بیٹا، اور آپ کو آپ کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے۔ اب آپ کیا کریں؟ ایک تو یہ کہ کوشش کریں، کیونکہ نابالغ روزہ فرض تو نہیں ہوتا نابالغ بچوں پر، چھوٹا بچہ ہے تو ماں باپ چاہیے کہ اس کو روزہ رکھوائیں، اور اگر جب تک یہ رکھ پاتے ٹھیک ہے، پانی مانگے تو پانی دے دیں، کھانا مانگے تو کھانا دے دیں، تو ان کو عادت پڑتی رہے گی روزے کے تعلق سے۔ دوسرا یہ کہ درود شریف پڑھتے رہیں، صلی اللہ علیہ محمد، الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ، اللہ اللہ کی تسبیح کرتے رہیں، اللہ 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 اللہ، تو یوں انشاءاللہ تعالیٰ تسبیح کرتے ہیں تو آپ کو بہت 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 بیٹا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو درود شریف کی تسبیح پڑھتے رہیں، اللہ اللہ کے نام کی بھی تسبیح پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی عبادت کریں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا،